داشت روحي وصار الدمع يجري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جب فارس کا لشکر لڑائی کے لیے تیار تھا، اس وقت یہ خبر سن کر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت میں ایک لشکر تیار کیا۔ جب اسلامی لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ گیا تو اس وقت رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کر سکوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے تھے، اور ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضاقتہ میں کچھ تبدیلی نہ کرنا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاگر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں نیزہ لے کر روانہ ہوئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکما، وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام سب بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیئت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح سے گفتگو نہ کر سکے۔ مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر بلانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پرانے کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے پاؤں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار، زرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے ایسے ہی آنے دو۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے کہا آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد پر آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ جو اس کو قبول کرے گا اس کو ہم امان دیں گے، جو اس کا انکار کرے گا اس سے ہم اس وقت تک لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ رستم نے پوچھا اللہ کے وعدے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جلوے دکھا کر جنت کا حقدار بننا، یا پھر بغیر کسی خوف اور ماتحتی کے فتح یاب ہونا؟ یہ جواب تھا حضرت ربیع بن عامر کا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ربیع بن عامر کو یہ ہمت و حوصلہ کہاں سے ملا؟ یہ طاقت دینے والا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا اور تمام باطل طاقتوں کا انکار کرنا۔ یہ کلمہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تمام اقتداری طاقتوں کے سامنے سینہ سپر اور ثابت قدم رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تمام طرح کی زنجیروں اور بیڑیوں میں جگڑی انسانیت کو آزاد کرانا تھا۔
وصار الدمع يجري